بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی وہ صورت جس کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ماہ شعبان میں اس صورت کو لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھوں کو روشن کرنے والی صورت کے حوالے سے ہے کہ جو بندہ ماہ شعبان میں روزانہ اس صورت کو پڑھتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، کیونکہ اس صورت کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے جس کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ جو بندہ ماہ شعبان میں روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو، رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار میں پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا و آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ صورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کی آج کل مشکلات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو بندہ اس پریشانی سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود جنت میں فرمائیں گے۔ جو شخص اس کی ماہ شعبان میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ دیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے جس نے ماہ شعبان میں یہ وظیفہ پڑھا، وہ رزق کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ گھر میں، کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں آنا شروع ہوگی۔ دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ ماہ شعبان میں پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکلیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ وہ چاہیں جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ ناظرین، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے عام دنوں سے زیادہ کھل جاتے ہیں، فرشتے زمین کی طرف زیادہ اترتے ہیں، اور رب کائنات اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں دینے کو تیار ہوں، ہے کوئی جو معافی چاہے میں اسے بخشنے کو تیار ہوں، ہے کوئی ٹوٹا ہوا دل میں جوڑنے کو تیار ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان کی تیاری نہیں بلکہ رمضان کی خوشبو ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو قسمت کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ انسان سارا سال مشکلات میں گھرا رہتا ہے۔ رزق کی تنگی، گھریلو پریشانیاں، اولاد کی فکر، بیماریوں کی آزمائش، دل کی بے چینی اور دعاؤں کا قبول نہ ہونا، یہ سب بوجھ اس کے کندھوں کو جھکا دیتا ہے۔ مگر شعبان وہ مہینہ ہے جو کہتا ہے، اے تھکے ہوئے انسان، رک جا، ایک لمحہ اللہ کی طرف لوٹ آ، کیونکہ آج تیری تقدیر لکھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک آہ، ایک سجدہ، ایک آنسو اور ایک سچی دعا سالوں کی محرومیوں کو ختم کر سکتی ہے۔ شعبان میں اللہ اپنے بندوں کو خاص طور پر اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سوچو، جب تمہارا نام اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہو، تمہارا عمل اس کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہو تو تم کس حال میں ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام گناہوں کے ساتھ پیش ہو، یا قرآن کی تلاوت، ذکر، توبہ اور آنسوں کے ساتھ؟ اور جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو یہ صرف دنوں کی گنتی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی مہم ہوتی ہے۔ ماہ شعبان کا وقت ایسا ہے جیسے آسمان کہہ رہا ہو، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، جو بدلنا ہے بدل لو، جو ٹوٹا ہے جوڑ لو، کیونکہ یہ وقت عام نہیں ہے۔
اس مہینے میں جو بندہ اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ آتا ہے، اللہ اس کی تقدیر کے صفحے بدل دیتا ہے۔ اور اگر کسی گھر میں اس ماہ مبارک میں قرآن کی ایک ایسی صورت گونجنے لگے جس کا ہر حرف رحمت ہو، جس کا ہر لفظ شفا ہو، جس کی ہر آیت دلوں کو زندہ کر دے، تو سوچو اس گھر کی فضا کیسی بن جاتی ہے۔ وہ گھر گھر نہیں رہتا، وہ رحمت کا مرکز بن جاتا ہے، وہ برکت کا دروازہ بن جاتا ہے، وہ دعا کی قبولیت کی جگہ بن جاتا ہے۔ فرشتے اس گھر میں آتے ہیں، شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، سکون وہاں اترتا ہے، اور اللہ کی نظر کرم وہاں جام جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جب قرآن پاک کی کوئی صورت کسی گھر میں پڑھی جاتی ہے تو وہ صرف تلاوت نہیں رہتی، وہ ایک اعلان بن جاتی ہے، آسمان کی طرف ایک صدا بن جاتی ہے، اور زمین پر اللہ کی رحمت کی دعوت بن جاتی ہے۔ مگر جب بات سورت رحمان کی ہو تو یہ اعلان عام نہیں ہوتا، یہ خاص ہوتا ہے، یہ ایسا پیغام ہوتا ہے جو براہ راست رب کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ سورت رحمان وہ سورت ہے جس کا آغاز ہی رحمت کے نام سے ہوتا ہے۔ الرحمن یعنی وہ ذات جس کی رحمت بے حد و بے حساب ہے، جس کی عطا کی کوئی حد نہیں، جس کی بخشش کسی گنتی میں نہیں آ سکتی۔ جب کوئی بندہ اس نام کو زبان پر لاتا ہے تو گویا اپنی ساری کمزوریاں، ساری خطاؤں اور ساری محرومیوں کو ایک ہی لفظ میں اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سوچو جب ماہ شعبان میں کسی گھر میں روزانہ سورت رحمان کی تلاوت ہونے لگے تو وہ گھر عام نہیں رہتا، وہ گھر اللہ کے ذکر سے روشن ہو جاتا ہے، وہ دیواریں گواہ بن جاتی ہیں، وہ چھت اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر محسوس کرتی ہے، اور وہاں رہنے والے دلوں میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ وہ سکون جو نہ کسی دوا سے ملتا ہے، نہ کسی انسان سے، نہ کسی دولت سے، وہ سکون صرف اللہ کے کلام سے ملتا ہے۔ سورت رحمان انسان کو یاد دلاتی ہے کہ تو تنہا نہیں ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، وہ تیرے دکھ دیکھ رہا ہے، وہ تیری آہیں سن رہا ہے، وہ تیری خاموش دعاؤں کو جانتا ہے۔ جب تو کہتا ہے فابی ای آلائی ربی کما تکذبان، تو اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا، میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے، اور جو نہیں ہے وہ بھی تیری حکمت ہے۔ یہ آیت صرف ایک سوال نہیں، یہ ایک دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس سے دعا کی قبولیت شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ شکر کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اسے مانگنے سے پہلے ہی دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے جس گھر میں سورت رحمان کی تلاوت ہوتی ہے وہاں ناشکری ختم ہونے لگتی ہے، شکوے کم ہونے لگتے ہیں، دل نرم ہونے لگتے ہیں، اور زبان پر دعا خود بخود آ جانے لگتی ہے۔ ماہ شعبان کے دن وہ دن ہے جن میں اللہ اپنے بندوں کو خاص طور پر قریب بلا رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو آواز دے کر کہتی ہو، آ جا، میں تیرے لیے دروازہ کھول کر بیٹھی ہوں۔ بالکل اسی طرح اللہ کہتا ہے، آ جا، مانگ لے، رو لے، گڑ گڑا لے، کیونکہ یہ وقت تیرا ہے۔ اور اگر اس وقت میں سورت رحمان تیرے ہونٹوں پر ہو تو یہ گویا تیری دعا کے لیے ایک سفارش بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ اصل میں دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم اس دروازے تک پہنچ ہی نہیں پاتے جس سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے۔ سورت رحمان اس دروازے کی کنجی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو بندے کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر اس کے دل میں شکر پیدا کرتی ہے، اور شکر وہ طاقت ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ جب کسی گھر میں میاں بیوی مل کر سورت رحمان پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان محبت بڑھنے لگتی ہے۔ جب ماں اپنے بچوں کے ساتھ یہ سورت پڑھتی ہے تو ان کے نصیب میں نور لکھا جانے لگتا ہے۔ جب کوئی بیمار اس سورت کو سنتا ہے تو اس کے دل میں شفا کی امید جاگتی ہے۔ جب کوئی پریشان اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ رب کی رحمت کی سازیں ہیں۔ اور جب شعبان جیسے مبارک مہینے میں یہ سورت کسی گھر میں روزانہ پڑھی جائے تو پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس گھر پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ وہاں دعا صرف مانگی نہیں جاتی، وہاں دعا قبول ہونے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ وہاں قسمت صرف بدل نہیں جاتی، وہاں قسمت سنور جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ سورت رحمان کو دل کے ساتھ پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، امید کے ساتھ پڑھو، کیونکہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے یہ مان لیتا ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ فابی ای آلائی ربکما تکذبان،
یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے، یہ ایک روحانی صدا ہے، یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسان اپنے دل کی حقیقت دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک آیت کو بار بار دہرا کر انسان اور جن دونوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تم جس نعمت میں سانس لے رہے ہو، جس روشنی میں آنکھ کھولتے ہو، جس رزق پر پلتے ہو، جس سکون کی تمہیں تھوڑی سی جھلک بھی ملتی ہے، وہ سب میرے ہی کرم کا نتیجہ ہے۔ اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب کوئی بندہ سورۃ رحمان پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچتا ہے اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا، تو یہی لمحہ دعا کی قبولیت کا نقطہ آغاز بن جاتا ہے، کیونکہ شکر کے بغیر دعا ادھوری ہوتی ہے اور سورۃ رحمان شکر کو دل کی گہرائیوں میں اتار دیتی ہے۔ یہ آیت انسان کے اندر وہ عاجزی پیدا کرتی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ عاجزی جس میں بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے پاس کچھ بھی میرا نہیں، سب کچھ تیرا ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان کے بابرکت دنوں میں جب کسی گھر میں بار بار یہ آیت گونجتی ہے تو اس گھر کی فضا بدل جاتی ہے۔ وہاں ناشکری کی جگہ شکر لے لیتا ہے، وہاں مایوسی کی جگہ امید لے لیتی ہے، وہاں بے یقینی کی جگہ یقین لے لیتا ہے، اور جب کسی گھر میں یقین آ جائے تو سمجھ لو کہ وہاں دعا خالی نہیں لوٹتی، وہاں سے جو دعا اٹھتی ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، کیونکہ وہ دعا شکر اور یقین کے پروں پر سوار ہوتی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مانگنے سے پہلے مانگنا سیکھو، مانگنے سے پہلے تسلیم کرنا سیکھو، مانگنے سے پہلے اقرار کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اب اگر میں ایک نعمت اور مانگ رہا ہوں تو یہ میری بے شرمی نہیں بلکہ تیرے کرم پر یقین ہے۔ یہی یقین دعا کو طاقت دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سورۃ رحمان پڑھتے ہوئے رو پڑتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے امیر ہیں، حالانکہ وہ خود کو غریب سمجھتے رہے۔ ان کے پاس ایمان ہے، سانس ہے، آنکھیں ہیں، قرآن ہے، رب کو پکارنے کی اجازت ہے، اور ان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مانگنے کا حق دیا ہے۔ یہ آیت انسان کو یہی یاد دلاتی ہے کہ تم مانگ سکتے ہو کیونکہ تمہارا رب دینے والا ہے۔ شعبان کا مہینہ پہلے ہی رحمتوں کا دروازہ ہوتا ہے، اور جب اس مہینے میں سورۃ رحمان کی تلاوت ہوتی ہے تو گویا رحمت پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس وقت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے بندہ بار بار اللہ سے یہ کہہ رہا ہو یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، یا اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، یا اللہ تیرے سوا کسی کے در پر نہیں جا رہا۔ اور جب بندہ صرف اللہ کے در پر آ جائے تو پھر اسے خالی لوٹانا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس دعا کے ساتھ شکر شامل ہو جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو وہ فوراً قبول ہوتی ہے، یا کسی مصیبت سے بچاؤ بن جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ سوچو اگر تمہارے گھر میں ایک ماہ تک یہ آیت گونجتی رہے، تمہارے بچے یہ آیت سنیں، تمہاری بیوی یہ آیت سنیں، تمہارے دل کی دیواروں سے یہ آیت ٹکرائے، تو کیا ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں سنی نہ جائیں؟ کیا ممکن ہے کہ تمہاری تقدیر نہ بدلے؟ کیا ممکن ہے کہ تمہارے گھر پر اللہ کی رحمت نہ اترے؟ یہی وہ راز ہے جو سورۃ رحمان کے اندر چھپا ہے۔ یہ سورت ہمیں مانگنے سے پہلے جھکنا سکھاتی ہے، رونے سے پہلے شکر کرنا سکھاتی ہے، اور دعا سے پہلے یقین پیدا کرتی ہے، اور یقین وہ دولت ہے جس کے بعد انسان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ ناظرین، ماہ شعبان بہت ہی خاص اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ایسی خاص دعوت دیتا ہے جو سال میں صرف ایک بار ملتی ہے، جیسے کسی بادشاہ کی طرف سے خط آئے کہ اس دن دربار کھلا ہے، جو چاہو مانگ لو، جو دکھ ہے بیان کر لو، جو ضرورت ہے رکھ دو، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی دربان نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ بالکل اسی طرح یہ ماہ مبارک رب کریم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندو یہ وقت تمہارے لیے ہے، آ جاؤ مانگ لو، رو لو، توبہ کر لو، کیونکہ میں تمہیں خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ انسان سال بھر مختلف دروازوں پر دستک دیتا ہے، کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی دنیا کے سہاروں پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی اپنے رشتوں سے امید لگاتا ہے، اور جب وہاں سے مایوسی ملتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل دروازہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ جو یہاں آ گیا وہ کبھی محروم نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں
جو بندہ اپنے رب سے جڑ گیا وہ رمضان میں خود بخود سنور جاتا ہے، اس کی عبادت میں لذت آ جاتی ہے، اس کی دعاؤں میں اثر آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ماہ دراصل دل کی صفائی کے دن ہوتے ہیں، نیت کے درست ہونے کے دن ہوتے ہیں اور تقدیر کے لکھے جانے کے دن ہوتے ہیں۔ اور جب انہی دنوں میں کسی گھر کے اندر سورۃ رحمان کی تلاوت شروع ہو جائے تو یہ گویا اللہ کو خاص دعوت دینا ہے کہ یا اللہ، ہم نے تیرے کلام کو اپنا سہارا بنا لیا ہے، ہم نے تیرے نام کو اپنی پناہ بنا لیا ہے، ہم نے تیری رحمت کو اپنا یقین بنا لیا ہے۔ ایسے گھر پھر عام گھروں جیسے نہیں رہتے، وہاں برکت کا پہرا لگ جاتا ہے، وہاں رحمت کی چادر تان دی جاتی ہے، وہاں دعا رد نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں تقدیر کی کتاب کھل جاتی ہے، جو لکھوانا ہے لکھوا لو، رزق کی کشادگی، قرض کی ادائیگی، اولاد کی کامیابی، بیماری سے شفا، گھریلو سکون، رشتوں کی آسانی، دل کی بے چینی کا خاتمہ، ہر حاجت اسی وقت اللہ کے سامنے رکھ دو، کیونکہ یہ وقت مانگنے کا نہیں، یقین کے ساتھ مانگنے کا وقت ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کاش ہمیں پہلے پتہ ہوتا، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ کچھ لمحے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں، یہی وہ دن ہے، یہی وہ موقع ہے، یہ وہ وقت پھر سال بعد آئے گا۔ نہیں معلوم ہم زندہ ہوں گے یا نہیں، نہیں معلوم ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوگا یا نہیں، نہیں معلوم ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں گے یا نہیں۔ اس لیے آج اگر اللہ نے تمہیں یہ موقع دے دیا ہے تو یہ اس کی خاص عنایت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ تمہیں بھلانا نہیں چاہتا، وہ تمہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو بندہ اس موقع کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اصل دولت سورۃ رحمان کے الفاظ میں چھپی ہے، اصل طاقت اللہ کے یقین میں چھپی ہے، اور اصل کامیابی اللہ کے در پر جھک جانے میں چھپی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ شعبان میں سورۃ الرحمان کی تلاوت کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ ایک عمل نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے، یہ فیصلہ کہ اب ہم دنیا کے دروازوں پر نہیں جائیں گے، اب ہم صرف اللہ کے در پر جائیں گے، اور جو صرف اللہ کے در پر آ جائے اس کی ہر دعا قبولیت کے راستے پر چل پڑتی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورے یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنا خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امید اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلدی ختم ہو جائے، مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دود کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اس تھکن میں وہ مایوسی کے ساتھ اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے، حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتے ہیں نہ سکھ، ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ
وظیفہ تو ہم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ بتاتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ کار نہ پتہ چلا کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا ہی نہ پتہ چلا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگا ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں آپ کو ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے، کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں تو جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں تو اس جگہ پر جا کر بیٹھنا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا۔ آپ کی خالی جھولی اس وقت بھر جائے گی۔ جب آپ بند کمرے میں جائیں، نماز کے اوپر بیٹھ گئے تو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو بانصیب بندہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مصائب و پریشانی اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا وید کرتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود سلام کے فضائل بے حد و بے حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت ہی بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے
قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، ریشم سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ عمدہ، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخ زمرد کی، تنا سونے کا، پتے زبر و جد کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ درخت، چرند پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جس سورت کی تلاوت کرنی ہے وہ سورت رحمان ہے، کہ جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ ماہ شعبان میں روزانہ صبح یا شام یہ سورت پڑھے گا، انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک اس پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دیں، اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرا مالک وہ عطا کر دے گا۔ جو آپ سب سورت رحمان کو ماہ شعبان میں روزانہ صبح شام لازمی پڑھیں۔ جو پڑھ نہیں سکتا وہ صرف سن لیا کرے، انشاءاللہ سن کر بہت سکون ملتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرتے ہی دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند تالے کھول دے گا، آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کرتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا، یہ طاقت ہے۔ یہ میرے اللہ کی سورت رحمان کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام یا غنی، یا رزاق، یا شافی تسبیح کے دانوں پر ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اور پھر ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ کی پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جو شخص ماہ شعبان المعظم میں یہ روزانہ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کر لیتا ہے، انشاءاللہ وہ غریب سے امیر ہو جائے گا، بیماریوں سے شفا حاصل ہو جائے گی، اور اس عمل کے ذریعے حاجت مندوں کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ رب العزت، ساری کائنات کے شہنشاہ، آسمانوں اور زمینوں کے مالک، انسانوں اور جنوں کے معبود، عرش اعظم کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے معبود، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔
اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد عطا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔